آیت پڑھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہوں جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کا نظام تغیر اور تبدل کا ہے، بدلاؤ کا ہے۔ 24 گھنٹے یا مہینے یا سال آپ لے لو، اللہ کا نظام ہی بدلاؤ کا ہے، ٹھہراؤ کا نہیں۔ چاند، سورج، ستارے کئی اپنی جگہ ٹھہرتے ہیں، کوئی موسم ٹھہرتا ہے اپنی جگہ نہیں۔ ہماری زندگی اپنی جگہ ٹھہرتی ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، یعنی اللہ کا نظام ہی بدلاؤ کا ہے۔ تو جب اللہ کا نظام بدلاؤ کا ہے اور ہم ٹھہر جائیں گے تو نظام دنیا ٹھہر جائے گا، اور یہ اللہ کا نظام ہے نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب بدلاؤ ہی اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام ہے تو ہمیں بھی بدلاؤ کے تحت اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، یہی نظام ہے۔ آج دیش کے حالات، بلکہ یہ کہا جائے پوری دنیا کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، جو لوگ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا جن کو دنیا کے حالات کا علم ہے انہیں پتہ ہوگا کہ آج اسلام کو مٹانے کی کوششیں پوری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ ہوگا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ نہیں ختم ہو رہا ہے، ورنہ ہم نے اپنی طرف سے تو ختم کر دیا۔ کوئی مومن آج 90% کی میں بات کرتا ہوں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دین کی بقا کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یا اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوئی کام ہم نے کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے یہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کما کے دیا ہے، کیا بنا کے دیا؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ اگر ہم نے اچھا سا گھر بنا کے دے دیا، بہترین شادی وہ 4 لاکھ 10 لاکھ میں کر کے دے دیا، تو کیا اس کا اجر ہمیں کچھ ملے گا؟ اللہ کیا کچھ انعام ملے گا؟ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ صورتیں سکھا دی، کچھ قرآن پڑھا دیا، کچھ اصالہ ثواب کرنے والا بنا دیا، تو یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی، انعام کا ذریعہ۔ ورنہ ان بچوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میں اپنے گاؤں والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ گاؤں میں بڑے ہو گئے، ہم تو بھائی باہر سے بھی آئے، گاؤں میں کیا نظام کیا ہم نے؟ ایک مکتب کا چھوٹا سا، ایک مدرسہ تھا۔ آپ لوگ غور کیجئے اپنی زندگی پر، جو بچپن میں آپ نے کلمے یاد کیے تھے وہ آج تک یاد ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ کچھ نہیں سیکھ سکے۔ تو ان نوجوانوں سے ان کا دین مت چھینو، ان کا ایمان مت چھینو، تھوڑا سا آپ کو جاگرک بنو۔ آج مدرسوں کے کیا حالات ہیں؟ مدرسوں پر سروے چل رہا ہے، مدرسوں کو بند کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، اور ہم سوئے بیٹھے ہیں۔ آج اگر کوئی ادھکاری ہمارے یہاں کے پوچھے، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ بولیے گاؤں والوں، بتاؤ نا، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیا نظام چل رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ جو چیز ہم نے بچپن میں یاد کی تھی، 2-4 کلمے جو بھی یا 1-2 سورتیں، وہ آج تک ہمیں یاد ہیں، لیکن بعد میں ہم دین نہیں سیکھ سکے۔ تو آج یہ بچے مکتب میں جو سیکھ لیں گے یا آخری عمر تک یاد رہے گا، اور یہی ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور علماء کرام نے جنگ آزادی کا ڈھول بجایا، تو انگریزوں کی سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ علماء کرام نے اس پر غور و فکر کیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی، چھوٹی سی بات، لیکن علماء کرام کے دل میں وہ بات گھر کر گئی۔ انہوں نے کہا اسلام کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اس وقت تک جب تک بچے مکتب میں پڑھتے رہیں گے، یہ ان کا تاریخی جملہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی گاؤں میں مکتب نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، تو مسجدوں میں وہاں کا امام بھلے 4 بچوں کو پڑھائے، لیکن وہ پڑھائے۔ اگر مسجدیں نہیں ہے کسی گاؤں میں، تو کسی ایک کے گھر میں آدھا گھنٹہ
لیکن انہیں پڑھایا جائے، کیونکہ آج جو دین ہمارے دل میں نقش ہو جائے گا یا آخری سانس تک ہمارے اندر باقی رہے گا۔ علماء نے اس بات کو سمجھا اور گاؤں میں مدارس کا، مکاتب کا، مساجد کا جال بچھایا اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ آج دین باقی ہے۔ لیکن اب دین کو مٹانے کی نئے سرے سے نئے طریقوں سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نہ جاگے، اگر ہم نے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھایا، اگر ہم نے قربانی نہ دی، یقین مانو اس دین کا جو حال ہوا وہی حال ہمارا ہوگا۔ ہم نے سقوط غرناطہ پڑھا۔ سقوط غرناطہ وہ کتاب ہے جس کو RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد نے 5 سال اسٹڈی کیا اس کتاب پر، اپنے انڈیا کے اندر 5 سال ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ طارق بن زیاد نے، ایک طارق بن زیاد کے بہت بڑے کمانڈر تھے، انہوں نے اس فیلڈ کو فتح کیا، صرف 3000 مجاہدین کو لے کر گئے اور پچھے میں اسلام کو پورے ملک میں لہرا دیا۔ جب انگریز وہاں پر شکست کھا گئے تو انہوں نے ترکیبیں بنائی اور اس سقوط غرناطہ میں پورا لکھا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو تباہ و برباد کیا اور کیسے آج دنیا کا اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو وہ غرناطہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جہاں 700 برس ہماری حکومت تھی وہاں آج ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی ترکیبیں بنائی کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی یعنی بے حیائی عام کرو اور ان کو دین سے دور کرو، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں۔ ہم تو نہیں دیتے، ہم تو امام صاحب کو 100 روپیہ چندہ دینا ہم کو بھاری پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں اس دن سفر کر رہا تھا، اس میں مطالعے میں ٹرین کے اندر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا انتظار اس وقت کرنا جب غیر اپنے رہبروں کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں اور ان کی پوجا اور عبادت کریں گے۔ جملہ یاد رکھ، غیر قوم یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری رہبر حرام کام کر رہی ہے ان کی پوجا عبادت کریں گے، اور جب ہماری قوم یہ جانتے ہوئے بھی کہ علماء صحیح ہیں چھوٹی سی غلطیوں پر ان کی مخالفت اور نفرت کریں گے، مخالفت کرنے لگیں گے اور نفرت کرنے لگیں گے، تو قیامت کا انتظار کرنا اور قوم کی تباہی کا انتظار کرنا۔ میں کہتا ہوں آج یہ حدیث صحیح ثابت ہے۔ اس وقت صحابہ نے سن کر سوچا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جانتے ہیں کہ ہمارے پنڈت کس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ بھانگ کھاتے ہیں، یہ ساری عیاشیاں کرتے ہیں، ہندوؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے مولوی صاحب یا ہمارے مفتی صاحب صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ تو نہیں، کوئی نبی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معصوم صرف نبیوں کو اور فرشتوں کو بنایا، عصمت خاص نبوت ہے، باقی اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں، چاہے وہ علماء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے جو کچھ، چاہے اتنا بڑا اللہ ہو۔ فرق کتنا ہے کہ اگر ہم سے 10 غلطیاں ہوں گی تو ان سے ایک ہوں گی، مگر ہوں گی تو ضرور، تو ان پر ہم تنقیدیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث آج صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ میں سقوط غرناطہ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے دوسرا اسٹیپ یہ کیا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، ترقی کے راستے اپناؤ، اس طرف قوم کو لے کے آئے، مسلم قوم کو۔ مسلمانوں نے بھی ان دعووں کو اچھا سمجھا، اب بجائے دین کے انہوں نے ڈاکٹری یہ وہ سب پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کو 150 سال لگے اسلام کو غرناطہ سے ختم کرنے کے لیے۔ آخری اسٹیپ یہ آ گیا کہ مسلمانوں کو اپنے نام سے جینا مشکل ہو گیا، مسلمان کہہ کر جینا مشکل ہو گیا، اسلام کی شناخت مٹ گئی، وہاں پر پابندیاں لگائی، جو قرآن پڑھتا ہوا پایا گیا اسے 100 گھوڑے مارے جائیں گے، اور 1000 امریکہ کا $1000 اس پر جرمانہ، داڑھی کوئی نہیں رکھ سکتا، کچھ نہیں۔ آخری وقت میں اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی مسلمان یہاں سے جانا چاہے، چاہے مکہ جانا چاہے، چاہے مدینہ جانا چاہے، جس ملک میں جانا چاہیں، ہم سرکاری طور پر انہیں بھیجیں گے۔ صلح بندرگاہ پر یہ شپ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ جا کر وہاں بیٹھ جائیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، روح کانپ جائے گی۔ سقوط غرناطہ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جب سارے مسلمان جو بچے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، وہ آ کر ساحل سمندر پر پہنچ گئے کہ ہم اس جہاز میں بیٹھ کر کے مدینے کو چلے جائیں گے، یہ ملک چھوڑ دیں گے جہاں مسلمان کہہ کر جی نہیں سکتے۔ جب سارے لوگوں کو اس میں جمع کیا گیا تو ایک گیس چھوڑ دی گئی۔ آج تاریخ گواہ ہے پوری دنیا کی کہ جو ظلم مسلمانوں پر ہوا کسی قوم پر نہیں ہوا، ہم ہی مظلوم ہے اور ہم ہی کو ظالم کہا جاتا ہے۔ گیس چھوڑ دیا گیا، ایک بھی مسلمان اس میں سے زندہ نہیں بچا۔ آج دنیا کا ایک ہی ملک غرناطہ ہے جہاں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر آپ نہیں جاگے یا آج کی نسلوں تک دین نہیں پہنچا،
حال ہوگا، اپنے بھی دیش کا یہی حال ہوگا۔ آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ نقش توحید کا دل میں بٹھایا کس نے؟ نقش توحید کا دل میں بٹھایا کس نے؟ تم نے۔ ہمیں یہ تو بتا دو، در خیبر اٹھایا کس نے؟ تم نے۔ سنگریزوں میں سنگلافوں میں پرچے اسلام کو بلند کیا کس نے؟ تم نے۔ تم ہی تو ہو جسے دنیا آباد ہے، دنیا قائم ہے۔ جس دن تم نہیں ہوگے دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج تم کہتے ہو دیش کے حالات بدلے ہیں، دیش کے حالات بدلے ہیں، دنیا کے حالات بدلے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم بگڑے ہو، تم بگڑے ہو، یہ دنیا تم سے ہے۔ جس دن تم نہیں رہو گے اللہ تعالیٰ قیامت لا لے گا، دنیا کو ختم کر دے گا۔ تم بدل گئے، اللہ بدل گیا، اللہ کا فیصلہ بدل گیا، اللہ کا نظام بدل گیا۔ ارے تم تو وہ جسے دیکھ کر کفار کی روئے کر رہی تھی، آج تم نے دیکھ کر کر رہی۔ آج تم مسلکوں میں، مذہبوں میں اس میں بڑھ گئے ہو۔ کہیں نفرتیں، کہیں مذہب، کہیں ذاتیں ہیں، کہیں نفرت، کہیں مذہب، کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی راہ ہے؟ مسجدیں ویران ہے، وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مومنوں، اب ہمارے دل میں احساس غزالی ہے، ہم جاگے۔ اللہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا فرعون کا ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا کسی کی واقعہ ہو۔ فرعون نے جب چاہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیں، تو اس نے کیا حکم دیا؟ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو، بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا نظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی کے در میں بھیج دیا اور اللہ نے وہی مانگا، تو اللہ تو وہی ہے کہ اللہ بدل گیا، ہمارا ایمان بدل گیا، اس لیے اللہ کا فیصلہ۔ یقین مانو اللہ آج بھی وہی ہے، اس کی قدرت وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، لیکن ہم سو گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم نے اللہ اس کے رسول سے منہ موڑ لیا، اللہ نے ہماری مدد سے منہ موڑ لیا۔ کمی سب ہماری، یہ جہاں آباد بھی ہم سے اور یہ برباد بھی ہم سے، یہ جہاں آباد بھی ہم سے ہے اور برباد بھی ہمیں سے ہوگا۔ کبھی فکر کرو، غور کرو اس بات پر۔ میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، تقریباً 150 بچے پڑھنے والے ہیں، ایک آدمی پڑھانے والا ہے، کیا پڑھائے گا؟ کیا پڑھائے؟ 150 بچوں کو ایک آدمی کیا پڑھائے؟ وہ وہاں صرف جھگڑا نہ کرنے دے، مار نہ کرنے دے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آج 2 مدرس کی ضرورت ہے، اور ہمارے گاؤں کا یہ حال ہے کہ 1 مدرس کی تنخواہ نہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں مٹا دی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ہم بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک آدمی 100 روپے دیتا تو 3 ساڑھے 3 روپے روز ہوتے۔ کیا ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے اسلام کے لیے اور دین کی بقا کے لیے 3 روپے روز خرچ کر سکتے؟ یہ ہمارا دعویٰ بڑے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے، آپ کے نام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن یہ 3-4 روپے روز نہیں خرچہ کر سکتے۔ دین کے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے تو خرچہ کریں گے۔ تو آپ لوگ جاگرک ہو، ایک نظام بناؤ، پورے گاؤں کے لوگ مل کر، کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں بھلے ان کے اوپر یہ آپس میں مشورہ کرو کہ کچھ تنخواہ متعین کیا جائے کہ بچے جو پڑھنے آتے اتنا دیا جائے گا، امام صاحب کا اتنا، یعنی 2 مدرسوں کا انتظام۔ میں نے آپ کو ایک ہی بات کہا کہ سقوط غرناطہ کا حال مت ہونے دو اپنے دیش کا، کہ ایک بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا اس ملک میں باقی نہ رہے۔ اور اس دنیا سے سب کو جانا ہے، آخرت کی بھی فکر کرو، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کو جو مقدر میں ہے اسے ملے گی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، میں بھی حافظ عالم تھا نا، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ہو کر کے کیا کمائے گا، 5-6 ہزار روپے کمائے گا، یہ تو میں تو آپ کے سامنے ہوں
کہ اللہ نے کسی سے کمزور رکھا، لیکن مجھے ترقی اسی وقت ملی جب میں دین کی طرف بڑھا، جب تک میں دنیا کی طرف تھا مجھے ترقی نہیں ملی۔ میں اپنی بات اللہ نے دین کی ترقی بھی رکھی ہے، کامیابی بھی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، دوسرے میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کامیابی کے لیے اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا والوں کو بتا دو، اعلان کر دو کہ اے دنیا والوں، اگر تم کامیابی، کامرانی اور ترقی چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے راستے پہ آ جاؤ، میرے طریقے پہ آ جاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کامیابی کی وہ راہ دیکھو گے کہ دنیا تم پر رشک کرے گی۔ قرآن کہتا ہے، کوئی مولوی نہیں کہتا۔ کامیابی کی وہ راہ دیکھو گے کہ تم پر دنیا رشک کرے گی۔ ہم تو وہ تھے کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا۔ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی ملک کو جاتے تھے، وہاں کی بھاشائیں انہیں نہیں معلوم تھی، وہاں کے طور و طریقے نہیں معلوم تھے، پھر اسلام کیسے پھیلا؟ جب ان کی بات کوئی سن نہیں سکتا تھا تو اسلام کیسے پھیلا؟ ان کے طریقے ایسے تھے کہ لوگ دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوتے تھے، کس گھر کے ہیں، کس ذات کے ہیں جو ان کے اتنے اچھے معاملات ہیں، ہم بھی اپنے معاملات کو ایسے کریں۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جو چھوٹے تھے اسلام میں آ جاتے۔ اے بچوں خاموش ہو جاؤ۔ نماز کے بعد مشورہ کے اعلان کیجیے۔ اسلام کو عروج پر لے جانے والے اور دنیا کی ترقی اور کامیابی کے راہ کھولنے والے ہم نے، آج ہم بدل گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے لیے مشکلات ہوگی، ہمارے لیے پریشانیاں ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اور خاص طور سے میں جو بار بار آپ لوگوں کو خاطر کر رہا ہوں، یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک دین کا پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ ماں باپ پر صرف 3 یا 4 فرائض، سب سے پہلے اسلامی نام رکھنا، دوسرے دین کی تعلیم دینا، تیسرے شادی کرنا، گھر بنا کر دینا ماں باپ کی ذمہ داری، عقیقہ کرنا، یہ 4۔ عقیقہ ماں باپ پر واجب ہے، اگر عقیقہ آپ نے بچے کا نہیں کیا میدان میں پوچھے جاؤ، گھر بنا کر نہیں کیا نہیں پوچھے جاؤ، زمین خرید کر نہیں کیا تو نہیں پوچھے جاؤ گے۔ لیکن اگر ان 4 کاموں میں سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا استطاعت کے باوجود تو آپ پوچھے جاؤ گے۔ تو جب ہم سے اس بارے میں پوچھ ہوگی تو ہم کیوں نہیں ہیں اس راستے پہ چلائیں کہ ہماری دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے میرے ماں باپ نے حافظ عالم بنایا تو کیا میں ان کی دنیا خراب کیا ہوں؟ بولو نا آپ لوگ، بولو۔ آپ لوگوں نے تو حالات دیکھے نا، مجھے تو دیکھتے میں باہر کا نہیں بیان کرنے آیا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ کیا مجھے میری ماں آج بھی موجود ہے، جا کر پوچھو، کیا مجھے اس سے کوئی شکایت ہے اپنی اولاد سے؟ کیا اس کی خدمت نہیں کرتے ہیں؟ جب دین ہوگا تبھی ہم ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے، دین نہیں ہوگا صرف اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ماں کی دعائیں کیا ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ آگے والی نسلوں تک دین کو پہنچائیں، انہیں کم سے کم ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے کام کرنے والا، ہمارے ثواب کرنے والا بنائیں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک فسانہ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک فسانہ ہے، اشکی بھی مسکرانا ہے، پیر و مرشد ہو یا شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے یہاں سے سب کو، تو میں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دل تو لمحوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اور صدیوں میں زخم بھرتا ہے، کوئی زندہ رہے یا کہ مر جائے وقت کا انتظار کرتا ہے، کوئی زندہ رہے یا کہ مر جائے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ بات پتا ہے، اور یہ باتیں تو صرف اسی قوم کو خاص طور سے پتا ہے، مومن قوم کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے، جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا حساب دینا ہے، اچھے برے کی سزائے کے نام ہمیں ملنا ہے۔ اسی قوم کو پتا ہے، اور یہی قوم سب سے زیادہ بڑھتی ہے، یہی قوم سب سے زیادہ بڑھتی ہے۔ آج دنیا کی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر آپ اس وقت ہمارے ملک کا سروے کریں
تو ہر گناہ میں، ہر جرم میں سب سے زیادہ ہم آگے ہیں، اور جیلوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قیدی مومن، ہماری قوم سب سے زیادہ، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، جس کے پاس کتابیں ہیں، جس کے پاس قرآن ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، آج وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تنزلی کی طرف، بربادی کی طرف۔ کبھی تو بیٹھ کر غور کرو مسلمان، کبھی تو اس بات پر بیٹھ کر غور کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ نے وعدے انعام کے کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے انعام کا وعدہ کیا تھا، ہمیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ ہمیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں؟ دین ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اور ہم تو ہے نہیں دین پر، اور اپنے آگے کی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ چلو ہماری زندگی تو گزر گئی، ان کے اندر تو دین آ جائے۔ دین سے دنیا نہیں چھوٹتی ہے میرے بھائیوں، جو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر دین پڑھا دیے تو دنیا اس کو نہیں ملے گی۔ دنیا مقدر سے ملتی ہے اور دین مشقت سے ملتا ہے۔ دنیا کو مقدر میں جتنی ضروری ملے گی ملے گی، لیکن دین کے لیے آپ کو مشقت برداشت کرنا پڑے گا، تب کیا؟ یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں چھوٹ جائے گی، تمہارے قدموں میں گر جائے گی۔ اس لیے جو وقت گزر گیا لاوانی کا گزر گیا، آپ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عہد کرو کہ آج سے ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وقت زیادہ ہو گیا، نماز کے بعد سے اذان تشریف رکھیں تو مشورہ ہو۔ واہ